بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی پی انالیٹیکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جمیل فاروقی جو کہ بول ٹی وی کے ایک اینکر ہیں، ان کی ویڈیوز کل بڑی وائرل تھیں۔ کراچی ایئرپورٹ پہ ان کو دکھایا گیا جہاں ان کے بدن پہ، ان کی گردن پہ مار پیٹ کے نشان نظر آ رہے تھے، اور اس نے برملا کہا کہ مجھے انہوں نے گرفتار کر کے ننگا کر کے مارا ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاز میں بھی دکھایا گیا وہ احتجاج کرتا ہوا، اور پھر اسلام آباد جب واپس آئے یہاں بھی، اور پولیس انتہائی شدت سے اس کا جسمانی ریمانڈ مانگ رہی تھی۔ ریمانڈ دے دیا۔ مشکل یہ ہے کہ ہماری عدالتیں ریمانڈ دینے میں کوئی بہت ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی، باوجود اس کے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ، اور وہ اپنے نشانات دکھا رہا مار کے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے ننگا کر کے انہوں نے مارا۔ یہاں انسانیت ننگی ہوئی اسی وجہ سے ہمارے ملک میں کہ ایک پورا نظام، انصاف سے لے کے تحقیقات کا نظام ہو، کوئی بھی حکمران ہوں، وہ کرپٹڈ نظام ہے، اور وہ صرف طاقت کا ساتھ دیتا ہے۔ اس میں قطعاً کہیں ہیومن رائٹس، انسان کی اپنی آپ کہہ لیجئے کہ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو تھوڑی بہت اپنی اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کی اپنی ایک عام آدمی کی بھی کچھ عزت و تکریم ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی لحاظ نہیں۔ آج مجھے کسی نے ایک بھیجی، ایک آپ کہہ لیجیے ایک سینگ سی تھی، یا ایک واٹس ایپ پہ 2 لائنیں تھیں۔ مجھے ایڈریس نہیں کیا ہوا تھا، موسٹ پرابلی وہ سوشل میڈیا پہ اور لوگوں کو بھی گئی ہوگی، مجھے بھی وہ کسی طرح ہے۔ اس میں لکھا یہ تھا کہ پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے، ہمیں اتنا مشکل، لمبا چوڑا اور کمپلیکیٹڈ آئین بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں صرف ایک لائن لکھ دینی چاہیے اور اس کو جلد کرا کے ایک طرف رکھ دیں۔ اور لائن کیا ہوگی؟ وہ لکھنا چاہیے آپ کو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب آپ سوچئے کہ آئین پاکستان صرف ہماری حرکتوں کی وجہ سے محدود ہو کے یہ ایک لائن کے برابر رہ گیا۔ اب آپ مزید دیکھیے کہ اس جمیل فاروقی کے کیس میں ہوا کیا۔ اب پولیس نے تو مار مار کے اس کا بھرکس وہیں نکال لیا، وہ تھا کراچی میں۔ یہاں مزید مارنے کی ان کو ضرورت تھی، کیونکہ خوف و ہراس پیدا کرنا ہے، اور عوام کو جو بھی عمران خان کی سپورٹ میں بولے، اس کو سبق سکھانا ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے، اس کو مارا جائے، اس کے اندر ایسا خوف پیدا کر دیا جائے کہ وہ دوبارہ عمران خان کا نام لینے کا سوچے بھی نہ۔ ان حالات میں سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو ہتھے چڑھ جائے اس کو مارو۔ الزام یہ تھا کہ جمیل فاروقی نے یہ کہا اپنے ایک کسی اسٹیٹمنٹ میں کہ شہباز گل کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا ہے۔ شہباز گل نے اپنی ایک ویڈیو میں خود بھی کہا، اس سے پہلے یہ بات حامد میر نے کی، اور حامد میر کہہ چکے تھے کہ میرے پاس اس کے شواہد موجود ہیں۔ اور آج جب عدالت سے جوڈیشل ریمانڈ پہ شہباز گل باہر نکلے تو انہوں نے پھر کہا کہ مجھے اس طرح کرنٹ لگایا گیا میرے نازک اعضاء پہ، اور پھر انہوں نے پرملا کہا کہ میں نے بھگتا ہے۔ اب آپ آواز اٹھائیں جمیل فاروقی کے لیے کہ اس کو بھی ننگا کر کے انہوں نے مارا، اس کے ساتھ بھی یہی کچھ نہ کریں۔ پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک عام چھوٹے موٹے کیس کے لیے حکومت وقت یہ کچھ کر رہی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی جاگیں، شور شرابہ بھی مچا،
ملک کی تذلیل ہوئی، اب اس سے خائف ہو کے ہٹ کے آج ہی شام کو جمیل فاروقی کو پھر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، اور پولیس نے کہا کہ یہ ہمارا کیس نہیں ہے، یہ ایف آئی اے کا کیس ہے، اور یہ چونکہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے اس لیے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا جائے۔ جج نے کہا کہ آپ کل لے کے آئیں صبح، تو اس پہ آرڈرز وغیرہ دیے جائیں گے۔ اب اس اسنا میں کیا میں تصور ہی کر سکتا ہوں کہ ہوا کیا ہے اس میں، جو یہ رات میں اب اس جمیل فاروقی سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ قصہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بیک فائر کر چکی ہیں۔ جمیل فاروقی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، اس نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے اس کے خلاف اتنا بڑا کیس ہو کہ اس کو ہتھ گڑیاں لگا کے ذلیل کیا جائے، ہر طرف پھیرایا جائے، پھر اس کا ریمانڈ لیا جائے۔ اگلوانا کیا بھی آپ نے، لیکن چونکہ مار کے صرف سبق سکھانا تھا، اب وہ چیز جو ہے وہ ایک پرابلم بنتی جا رہی ہے، کیونکہ اس کا چرچا اتنا زیادہ ہو گیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور پاکستان میں تو ہے ہی، کہ اب ان کو یہ چیز جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بیک فائر کر رہی ہے، اس سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی۔ اور جمیل فاروقی جو ہے چونکہ وہ فوکس بن گیا، اس نے خود کہا کہ مجھے ننگا کر کے مارا انہوں نے، تو اب غالباً ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اور لوگ جو ہیں وہ جمیل فاروقی کا پیچھا کر رہے ہیں، اور پھر خدا کر کے چند صحافی تنظیمیں آپ دیکھ لیجئے، صحافیوں نے اور پنجاب بار ایسوسی ایشن نے، انہوں نے بھی آواز اٹھائی، اور صحافیوں نے کہا کہ اگر اس کو نہ چھوڑا گیا تو پھر ہم کل سے اپنا لائے عمل طے کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ خدا کرے کہ یہ مزید حرکتیں نہ کریں۔ یہ عمران ریاض سے شروع ہوا، پھر جمیل فاروقی، اس سے پہلے جو کچھ انہوں نے ذلت کی شہباز گل کے ساتھ، انتہائی توہین آمیز سلوک اس کے ساتھ کیا، شرم آنی چاہیے۔ صابر شاکر ملک سے فرار ہو گیا اپنی عزت بچا کے، ارشد شریف اپنی عزت بچا کے ملک سے چلا گیا۔ کیا یہ مہذب ملکوں کے طور طریقے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید اب یہ طور طریقے حکومت بدلے، کیونکہ جمیل فاروقی کو جس طرح جلدی یہ لے کے آئے ہیں عدالت میں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے حرکتیں کی ہیں، ان سے اس حکومت کا جو منہ کالا تھا پہلے سے ہی وہ مزید کالا ہوا ہے، اور دوسری طرف انہی چیزوں کی وجہ سے عوام کو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی بڑھی ہے۔ ان کے اس غلیظ اور گندے رویے کی وجہ سے عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھی ہے اور ان کی پاپولیرٹی گرتی جا رہی ہے۔ اگر ان کی اس ناسمجھ عقل میں ایسی جو چھوٹی اور تنگ نظری والی عقل ہے، اگر اس میں یہ بات آ جائے تو یہ سیاسی میدان میں جا کے مقابلے کا سوچیں کہ وہاں لوگوں کو قائل کریں، بجائے اس کے کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت لوگوں کو ننگا کر کے سزائیں دے۔ حقیقتاً تو ان کی عافیت اسی میں ہے کہ یہ باہر میدان میں جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمران خان کا ایک کمال ہے کہ اس نے سارے ملک کا تمام گند غلاظت ایک جگہ لا کے ڈھیر کر دیا، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے کہ جی پیپلز پارٹی یہ کرپٹ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ نون لیگ ہوتی تو اس کو ایسا کوئی قدرت کا کمال ہوا کہ 13 کی 13 جماعتیں یہاں موجود ہیں، اور اب ان کے طور طریقے بدلیں یا نہ بدلیں، بڑا آسان ہے کہ ان کو اٹھا کے باہر مارا جائے تاکہ دوبارہ آپ کی سیاست میں یہ غلاظت نظر نہ آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔